الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمام کاموں کا دار مدار نیت پر ہے، یعنی عمل کا ثمرہ نیت پر مرتب ہوتا ہے. لہذا جس شخص نے اللہ اور اس کی رسول کے لیے بنسبت خالص ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کے لیے ہوگی. اور جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی جس کا اس نے ارادہ کیا. مشکوٰۃ شریف کی مصنف اس حدیث کو باب سے پہلے لائے ہیں، جس سے اس کا مقصد اس کی طرف اشارہ ہے کہ طالب کو چاہیے کہ اس علم حدیث شریف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی نیت کو پہلے خالصتاً اللہ خالصتاً للہ کرے، پھر اس کی حصول میں لگے رہے. اس حدیث کی فضیلت و اہمیت پر محدثین کا اتفاق ہے، بلکہ بعض علماء نے تو اس حدیث کو نصف علم کا درجہ دیا ہے. ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے دار الکفر کے اپنے وطن کو ترک کر کے دار السلام کو اپنا وطن بنا لے اور وہاں جا کر بس جائے. بس اگرچہ ہجرت کرنے والا شخص اپنی نیت میں مخلص ہے اور اس کی ہجرت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو ثواب پائے گا اور اس کا یہ عمل عند اللہ مقبول ہوگا. لیکن اگر نیت میں کوٹ ہو اور ہجرت یعنی ترک وطن سے اس کا مقصد طلب دنیا یا حصول جاہ تو ہے تو یقیناً وہ ثواب سے محروم رہے گا. لیکن اگر طلب دنیا اور خواہش نفس کے ساتھ رضائے حق کی نیت بھی کر لیتا ہے تو ثواب ملے گا. اس حدیث میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک شخص مدینہ میں ایک عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کر کے آیا تھا. اس عورت کا نام ام قیس تھا. اسی مناسبت سے وہ شخص مہاجر ام قیس کہا جاتا ہے. جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ام قیس نامی عورت کے پاس شادی کا پیغام بھیجا. ام قیس نے شرط پر منظور کیا کہ وہ مدینہ ہجرت کر کے آ جائے تب شادی ہو سکتی ہے. چنانچہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گیا اور ام قیس سے شادی کی. اس کے بعد وہ شخص مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو گیا. اس حدیث میں لفظی اختلاف جو معتدد نسخوں میں کئی طرح وارد ہے، بعض جگہ انما الاعمال بالنیات ہے اور بعد میں انما الاعمال بالنیہ ہے، عمل بالنیہ بھی مروی ہے. بہرحال اختلاف لفظی ہے جس کا اثر معنی اور مفہوم
اوپر کچھ نہیں پڑتا۔ حدیث کے پہلے دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ پہلے جملہ کہ عمل بغیر نیت کے معتبر نہ ہوگا، یعنی جو شخص جیسی نیت کرے گا ویسا ہی اس کا اجر پائے ہوگا۔ جیسی نیت کرے گا یعنی جو شخص جیسی نیت کرے گا ویسا ہی اس کا اجر پائے گا۔ چنانچہ ایک عمل میں جتنی نیت کرے گا اتنی ہی ثواب اسے حاصل ہوں گے۔ مثلا ایک شخص کا کوئی عزیز قرابتی غریب و مفلس ہے، اس غریب کی وہ مدد اس نیت سے کرتا ہے کہ ایک غریب کی لوجہ اللہ مدد کرنا ثواب ہے تو اس کو اسی کا ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ اس کے ساتھ ہی صلہ رحمی کی بھی نیت کرتا ہے کہ اس کی لوجہ اللہ مدد کرنا کار ثواب ہی ہے، مگر اس سے میرے ایک عزیز کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی، تو اب محض یہ نیت کرنے سے اس کو 2 ثواب ملے گا۔